السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ نئی فصل ہے، اس میں ہے فصل تنبیہ۔ یہ فصل ہے، یہ فصل کس چیز کے بیان میں ہے؟ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فصل فی روایت الحدیث بالمعنی، یعنی یہ فصل حدیث کی روایت بالمعنی کے بیان میں ہے۔ اس کے بعد مصنف فرماتے ہیں تنبیہ، نبہ ینبہ، تنبیہ باب تفعیل کا مصدر ہے، اس کا معنی ہوتا ہے آگاہی۔ تنبیہ آگاہ کرنا، ہوشیار کرنا۔ یہ کلمہ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس لیے لائے ہیں تاکہ اس بات کی جانب اشارہ ہو جائے کہ اس فصل میں جو کچھ مذکور ہے وہ بہت اہم ہے، اس کی جانب طالب علم کو متوجہ ہونا چاہیے اور اس کے پڑھنے اور سمجھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آج جو درس آپ پڑھیں گے وہ کتنا اہم ہے۔ میں نے فصل کے تعلق سے یہ وضاحت کی کہ یہ فصل حدیث کی روایت بالمعنی کے بیان میں ہے۔ اس وضاحت کی وجہ یہ ہے کہ فصل کے اندر مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو گفتگو کی ہے، جو کلام کیا ہے، اس سے یہ عنوان ابھر کر کے سامنے آ جاتا ہے۔ آپ پوری فصل کا مطالعہ کریں اور پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کو بھی یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ فصل حدیث کی روایت بالمعنی کے بیان میں ہی ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ تنبیہ کے بعد فرماتے ہیں وَهَذَا الْمَبْحَثُ يَنْجَرُّ إِلَى رِوَایَةِ الْحَدِيثِ وَنَقْلِهِ بِالْمَعْنَى، اور یہ مبحث، یہ بحث، کون سی بحث؟ یعنی اس سے قبل حدیث مدرج کے تعلق سے جو بحث ہوئی، تو وہ حدیث مدرج کے تعلق سے جو بحث ہوئی، وہ بحث حدیث کے روایت بالمعنی اور نقل بالمعنی کی طرف لے جاتی ہے۔ یہاں حدیث کی روایت اور نقل بالمعنی، یہاں جو واو ہے یہ برائے تفسیر ہے۔ تو اب وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حدیث مدرج سے متعلق یہ بحث حدیث کی روایت یعنی نقل بالمعنی کی طرف لے جاتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ روایت بالمعنی کیا چیز ہے اور یہ بحث روایت بالمعنی کی طرف کیسے لے جاتی ہے؟ تو آپ پہلے روایت بالمعنی کا مفہوم سمجھ لیں۔ روایت بالمعنی یہ ہے کہ راوی کلمات حدیث ذکر کرنے کے بجائے ان کے معانی اپنے الفاظ میں بیان کرے، یہ ہے روایت بالمعنی۔ اب آپ غور کریں، حدیث مدرج میں جو آپ نے پڑھا ہے اس طرف آپ توجہ دیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ادراج کی ایک صورت یہ ہے کہ راوی حدیث میں وارد کسی کلمے کا معنی اپنے لفظ میں بیان کرے۔ جیسے امام زہری نے التحنث کا معنی اپنے لفظ التعبد سے بیان کیا۔ تو ادراج کی یہ صورت در حقیقت کلمہ حدیث کا ذکر بالمعنی اور روایت بالمعنی ہی ہے، یعنی اس کا معنی بیان کیا تو یہ حقیقت میں ذکر بالمعنی ہے۔ اب یہ تحنث کا جو معنی تعبد کے ذریعہ بیان کیا ہے،
اس حدیث کے کلمات یہ ہیں، وہ عن ابن شہاب قال حدثني عروة بن الزبير ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته انها قالت كان اول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء فكان يخلو بغار حراء يتحنث فيه وهو التعبد. یہی وہ کلمہ ہے کہ حدیث میں ہے یتحنث فیہ، تو اس کا معنی بیان کیا امام ابن شہاب زہری نے وہو التعبد کے ذریعہ. تو یہ روایت بالمعنی کی ایک صورت ہوئی، ادراج کی ایک صورت ہے وہ روایت بالمعنی. یوں ہی مدرج کی ایک صورت یہ ہے کہ راوی اپنی فہم کے اعتبار سے حدیث کا معنی بیان کرے. جیسے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول ہے کانوا یفتتحون بالحمد للہ رب العالمین. اس کی تفسیر بعض روات نے یہ کی کہ وہ حضرات بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے تھے. یہ حدیث صحیح مسلم میں اس طرح ہے عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ انہ قال صلیت خلف النبی وابی بکر وعمر وعثمان رضی اللہ تعالی عنہم فكانوا يفتتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اس حدیث میں جو لا یذکرون بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے یہ مدرج ہے. راوی نے اپنی فہم کے مطابق کانوا یفتتحون بالحمد للہ رب العالمین کا معنی بیان کرنے کے لیے اس کا ادراج کیا ہے. تو یہ بھی یعنی یہ ادراج بھی روایت بالمعنی اور نقل بالمعنی ہی ہے. اسی لیے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ حدیث مدرج کی بحث روایت بالمعنی کی طرف لے جاتی ہے. آگے فرماتے ہیں وَفِيهِ اختلاف، اور اس میں یعنی حدیث کی روایت بالمعنی میں اختلاف ہے، یعنی علماء کے درمیان اختلاف ہے. آپ غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا یا اور کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ حدیث کی روایت بالمعنی کے جواز اور عدم جواز کے سلسلے میں علماء کے 5 اقوال ہیں. پہلا قول جو اکثر محدثین و فقہا اور اصولین کا قول ہے وہ یہ ہے کہ روایت بالمعنی جائز ہے، لیکن اس کے لیے 4 چیزیں شرط ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ وہ راوی عربی زبان کا عالم ہو، یعنی کلمات عربیہ کے معانی و مقاصد اور ان کی مختلف دلالات کو اچھی طرح جانتا ہو. دوسری شرط یہ ہے کہ وہ راوی کلام عربی کے اسالیب مثلا کنایہ و مجاز، تشبیہ و استعارہ وغیرہ میں ماہر ہو. تیسری شرط یہ ہے کہ وہ راوی عربی اسناد و ترکیب کے خواص کو جانتا ہو، اس لیے کہ کلام عربی کی ہر ترکیب میں کوئی خاص بات ہوتی ہے جو دوسری ترکیب میں نہیں ہوتی، جیسا کہ آپ نحوی کتابوں میں کلمات کی تقدیم و تاخیر اور مختلف ترکیبوں کے تعلق سے پڑھ چکے ہیں.
چوتھی شرط ہے کہ وہ راوی خطاب کے مفہومات یعنی مفہوم موافق اور مفہوم مخالف سے بھی آشنا ہو۔ لہذا جو شخص ان امور سے ناآشنا ہے، جس کے اندر یہ چاروں شرطیں نہیں پائی جاتی ہیں، اس کے لیے روایت بالمعنی جائز نہیں ہے۔ یہ ایک قول ہوا۔ اس میں دوسرا قول یہ ہے کہ روایت بالمعنی صرف مفرد الفاظ میں جائز ہے، یعنی حدیث کے کسی لفظ مفرد کی جگہ اس کا ہم معنی دوسرا لفظ مفرد لایا جا سکتا ہے۔ جیسے لفظ جلوس کی جگہ لفظ قعود لایا جا سکتا ہے، لیکن حدیث کے کسی جملے کو دوسرے جملے سے نہیں بدلا جا سکتا۔ اور تیسرا قول ہے کہ روایت بالمعنی اس راوی کے لیے جائز ہے جسے حدیث کے الفاظ زبانی یاد ہوں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ جب زبانی یاد ہوں گے تو وہ الفاظ حدیث میں تصرف کر سکے گا، اس کے نزدیک اصل الفاظ حاضر ہوں گے تو ان کی روشنی میں ان کے مناسب دوسرے کلمات سے وہ انہیں بدل سکے گا۔ اور چوتھا قول اس بارے میں یہ ہے کہ یہ روایت بالمعنی اس راوی کے لیے جائز ہے جسے حدیث کے معانی یاد ہوں لیکن الفاظ بھول گئے ہوں، تو اب اس کے لیے مجبوری ہے، تو تحصیل احکام کی ضرورت کی وجہ سے اس شخص کے لیے روایت بالمعنی جائز ہے۔ یہ 4 اقوال ہیں جو اس کتاب میں موجود ہیں، ابھی آپ انہیں پڑھیں گے۔ ان 4 اقوال کے علاوہ ایک 5واں قول یہ ہے کہ روایت بالمعنی کسی بھی حال میں جائز نہیں ہے۔ یہ محدثین و فقہا اور اصولیین کی ایک جماعت کا مذہب ہے، اور یہی ابن سیرین اور ابو بکر رازی حنفی وغیرہ کا بھی مذہب ہے، اور یہ مذہب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے۔ تو اس طرح سے کل 5 مذہب ہوئے۔ اب آپ ترجمہ کر لیں، پھر مزید تفصیل سماعت کریں۔ کہتے ہیں فَالْأَكْثَرُونَ عَلَى أَنَّهُ جَائِزٌ مِّمَّنْ هُوَ عَالِمٌ بِالْعَرَبِيَّةِ، اکثر کا مذہب یہ ہے کہ روایت بالمعنی اس شخص کے لیے جائز ہے جو عربی زبان جانتا ہے۔ یہ پہلی شرط ہوئی، من ہوا عالم بالعربیہ، یعنی روایت بالمعنی اس شخص کے لیے جائز ہے جو عربی زبان جانتا ہے، عربی زبان کا عالم ہے۔ دوسری شرط ہے وہ ماہر فی اسالیب الکلام، اور وہ کلام کے مختلف اسالیب میں ماہر ہے۔ تیسری شرط ہے وہ عارف بخواص التراکیب، اور وہ ترکیب کے خواص کو پہچانتا ہے، اس سے واقف ہے۔ اور چوتھی شرط ہے وہ مفہومات الخطاب، یعنی وہ خطاب کے مفہومات سے بھی آشنا ہے، آگاہ ہے۔ یہ 4 شرطیں ان حضرات نے کیوں رکھی ہیں؟ اس کا بیان یہ ہے لئلا یخطی بزیادۃ و نقصان، تاکہ وہ شخص حدیث کا اصل معنی دوسروں تک پہنچانے میں زیادہ کرنے یا کم کرنے کی وجہ سے خطا کا مرتکب نہ ہو۔ تو یہ روایت بالمعنی کے تعلق سے جو علماء کے مختلف اقوال ہیں، یعنی 5 اقوال ہیں، ان میں یہ پہلے قول کا بیان ہوا جس کے لیے 5 شرطیں، جس کے لیے 4 شرطیں بھی ذکر کی گئی ہیں۔ اچھا، اور
اس کے بعد دوسرے قول کی طرف آتے ہیں اور فرماتے ہیں وقیل جائز فی مفردات الالفاظ، اور بعض مشائخ کی طرف سے کہا گیا کہ روایت بالمعنی مفرد الفاظ میں جائز ہے، دون المرکبات، مرکب الفاظ میں جائز نہیں ہے۔ یہ دوسرا قول ہے جو میں نے شروع میں بیان کیا۔ وقیل جائز لمن استحضر الفاظه حتى يتمكن من التصرف فيه، اور کہا گیا کہ یہ روایت بالمعنی اس شخص کے لیے جائز ہے جسے حدیث کے الفاظ زبانی یاد ہوں، تاکہ وہ الفاظ حدیث میں تصرف کر سکے۔ یہ تیسرا قول ہے جس کا پہلے ذکر ہوا۔ وقیل جائز لمن يحفظ معانی الحدیث ونسی الفاظها للضرورت فی تحصیل الاحکام، اور کہا گیا کہ تحصیل احکام کی ضرورت کے پیش نظر اس شخص کے لیے روایت بالمعنی جائز ہے جسے حدیث کے معانی یاد ہوں لیکن الفاظ بھول گئے ہوں۔ یہ چوتھا قول ہے۔ تو ان چار اقوال کا ذکر ہے اس میں، اور ایک پانچواں قول جو تھا وہ ہم نے آپ کو پہلے بتا دیا۔ آگے فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنِ اسْتَحْضَرَ الْأَلْفَاظَ فَلَا يَجُوزُ لَهُ لِعَدَمِ الضَّرُورَةِ، لیکن جسے حدیث کے الفاظ یاد ہوں اس کے لیے روایت بالمعنی جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کے حق میں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب ان پانچ اقوال میں کون سا قول راجح اور مختار ہے؟ تو وہ پہلا قول ہے جو اکثر محدثین و فقہا اور اصولیین کا مذہب ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ روایت بالمعنی صحائح ستہ وغیرہ میں موجود ہے، جیسا کہ آگے یہ خود بیان فرماتے ہیں۔ تو روایت بالمعنی کے جواز اور عدم جواز کے تعلق سے پانچ اقوال ہوئے، ان میں سے راجح مختار قول وہی پہلا قول ہے جو اکثر محدثین و فقہا اور اصولیین کا مذہب ہے۔ اب یہ جو اختلاف ہے یہ کس سلسلے میں ہے؟ تو اس کے تعلق سے فرماتے ہیں وَهَذَا الْخِلَافُ فِي الْجَوَازِ وَعَدَمِهِ، اور علماء کے درمیان یہ اختلاف روایت بالمعنی کے جواز اور عدم جواز میں ہے۔ اما اولویت روایت اللفظ من غیر تصرف فیہا فمتفق علیہ، رہا حدیث کی روایت کرنا اس کے الفاظ میں بغیر کسی تصرف اور تبدیلی کے، تو اس کے اولا ہونے پر سب کا اتفاق ہے۔ یعنی بغیر تبدیلی کے جو الفاظ حدیث میں وارد ہیں انہی الفاظ کو نقل کرنا یہ اولا ہے، افضل ہے، اس کے بارے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ اس کی ایک دلیل نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد ہے، فرماتے ہیں لقولہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها فأداها کما سمع، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اللہ اس شخص کو شاداب رکھے جس نے میرا قول سنا اور اسے یاد رکھا، پھر جس طرح سنا اسی طرح سے دوسروں تک پہنچا دیا۔ تو اس لحاظ سے جن الفاظ میں حدیث کسی شخص نے سنی انہی الفاظ کے ساتھ اسے دوسروں تک پہنچا دے، یہ اولا ہے، افضل ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔
اب رہ گیا مسئلہ روایت بالمعنی کا، تو اس کے تعلق سے فرماتے ہیں من نقل بالمعنی واقع فی الکتب الستہ وغیرہا، اور نقل بالمعنی کتب ستہ یعنی صحاح ستہ اور دیگر کتب حدیث میں واقع ہے۔ کتب ستہ سے مراد صحاح ستہ یعنی صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ، سنن ابو داؤد، سنن نسائی۔ اب آپ غور کریں کہ اگر روایت بالمعنی جائز نہ ہو تو احادیث مبارکہ کا ایک بڑا حصہ غیر معتبر قرار پائے گا، اس لیے کہ روایت بالمعنی صحاح ستہ میں بھی موجود ہے اور کتب حدیث اور دیگر کتب حدیث میں بھی واقع ہیں، موجود ہیں۔ والعنعنۃ روایت الحدیث بلفظ عن فلان عن فلان، اور عنعنہ عن فلان عن فلان کے لفظ سے حدیث کی روایت کرنا ہے، یعنی جو حدیث عن فلان کے لفظ سے روایت کی جائے گی اس حدیث کو معنعن کہا جائے گا، اور یہ جو طریقہ ہوگا روایت کرنے کا اسے عنعنہ کہا جائے گا۔ جیسے امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے روایت کیا عن عبداللہ ابن دینار عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما انہ قال رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يشیر الى المشرق ويقول ہا ان الفتنة ہا ہنا ان الفتنة ہا ہنا من حیث یطلع قرن الشیطان۔ یہ حدیث معنعن ہے کہ اس میں امام مالک نے حدثنی یا اخبرنی یا ایسا کوئی کلمہ نہیں کہا جو سمع پر صراحتاً دلالت کرے۔ والمعنعن حدیث روی بطریق العنعنۃ، اور حدیث معنعن وہ حدیث ہے جو بطریق عنعنہ یعنی عن فلان مروی ہو۔ دیکھیے حدیث کے معنعن ہونے کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ اس حدیث کی سند کے تمام رواة اپنے شیخ سے عن فلان کے لفظ سے روایت کریں، بلکہ سند کے کسی راوی نے بھی اگر لفظ عن فلاں سے روایت کیا تو وہ حدیث معنعن ہو جائے گی۔ جیسے امام بخاری کی یہ حدیث حدثنا ابو الیمان اخبرنا شعیب عن الزہری قال حدثنی ابن عبد اللہ ان عبد الرحمن بن عمرو بن سہل اخبرہ ان سعید بن زید رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الی آخرہ۔ یہ حدیث معنعن ہے جبکہ اس میں صرف ایک راوی یعنی شعیب نے لفظ عن کے ذریعہ روایت کی ہے۔ تو اس سے سمجھ میں آیا کہ حدیث کے معنعن ہونے کے لیے سند کے تمام روات کا عن فلاں کے لفظ سے روایت کرنا ضروری نہیں ہے۔ وَيُشْتَرَطُ فِي الْعَنْعَنَةِ الْمُعَاصَرَةُ عِنْدَ مسلم، اور امام مسلم کے نزدیک عنعنہ کے مقبول ہونے میں معاصرت شرط ہے۔ یہ امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عنعنہ کے یعنی حدیث معنعن کے قبول ہونے کے لیے
شرط رکھی ہے معاصرت۔ یہ امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ حافظ ابو الحسین مسلم بن حجاج قشیری متوفہ 261 ہجری ہیں، جن کی کتاب صحیح مسلم مشہور و معروف اور درس نظامی میں داخل نصاب ہے۔ انہوں نے معاصرت کی شرط رکھی ہے۔ آپ یہ سمجھیں کہ حدیث معنعن کے مقبول ہونے نہ ہونے میں علماء کے کل 4 اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ جب تک حدیث معنعن کا اتصال ظاہر نہ ہو جائے وہ اس وقت تک مقبول نہیں، اس لیے کہ جب اتصال ظاہر نہیں ہوگا تو اس میں انقطاع کا احتمال رہے گا، اس لیے وہ مقبول نہیں۔ یہ قول حضرت شعبہ سے منقول ہے۔ انہوں نے یہ فرمایا کہ فلان عن فلان حدیث نہیں ہے، تو یہ ایک قول ہوا حدیث معنعن کے مقبول ہونے یا نہ ہونے کے تعلق سے۔ یہ قول شاذ اور مردود ہے، اسی لیے لگتا ہے کہ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس قول کا یہاں ذکر نہیں کیا ہے۔ دوسرا قول ہے حدیث معنعن کے مقبول ہونے کے لیے راوی اور مروی عنہ میں معاصرت شرط ہے۔ یہ امام مسلم کا قول ہے، اسے مصنف نے ذکر کیا ہے۔ تیسرا قول ہے حدیث معنعن کے مقبول ہونے کے لیے راوی اور مروی عنہ کے درمیان ملاقات شرط ہے، یہ امام بخاری کا قول ہے۔ چوتھا قول ہے حدیث معنعن کے مقبول ہونے کے لیے راوی کا مروی عنہ سے اخذ حدیث اور سماع حدیث کا ثبوت شرط ہے، یہ محدثین کی ایک جماعت کا قول ہے۔ یہ کل 4 اقوال ہوئے، ان میں سے 3 کو مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں وَيُشْتَرَطُ فِي الْعَنْعَنَةِ الْمُعَاصَرَةُ عِنْدَ مُسْلِمٍ، اور امام مسلم کے نزدیک عنعنہ کے مقبول ہونے میں معاصرت شرط ہے۔ معاصرت کا مطلب کیا ہے؟ معاصرت کا مفہوم یہ ہے کہ راوی اور مروی عنہ دونوں کا ہم عصر ہونا۔ تو امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک دونوں کا ہم عصر ہونا ہی کافی ہے، اگرچہ دونوں کے درمیان ملاقات اور سماع حدیث اور اخذ حدیث کا ثبوت نہ ہو۔ لہذا جب معاصرت ثابت ہو جائے گی تو امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک وہ حدیث معنعن متصل ہوگی۔ جیسے سنن ترمذی کی یہ حدیث سعید بن المسیب عن ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی آخری۔ تو یہ حدیث متصل ہے اس لیے کہ حضرت سعید ابن مسیب حضرت ابو درداء کے ہم عصر ہیں، لیکن ان کے درمیان ملاقات و سماع ثابت نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں واللقی عند البخاری، اور امام بخاری کے نزدیک ملاقات شرط ہے، یعنی راوی اور مروی عنہ کا صرف ہم عصر ہونا حدیث معنعن کے مقبول ہونے کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ ان دونوں کی ملاقات بھی شرط ہے، اگرچہ ان دونوں کے درمیان اخذ حدیث اور سماع حدیث کا ثبوت نہ ہو۔ یہی علی المدینی، ابو بکر شافعی اور بہت سے محققین کا مذہب ہے، اور امام نووی نے
شرح مسلم کے مقدمے میں اسی کو اصح فرمایا ہے۔ اس کی مثال مصنف ابن ابی شیبہ کی یہ حدیث ہے، الزہری عن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال صلاة القائد علی النصف من صلاة القائم۔ ابن شہاب زہری کا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے سماع حدیث ثابت نہیں ہے، لیکن معاصرت اور ملاقات ثابت ہے، اس لیے ان کا ان کے ذریعہ روایت کرنا بھی یہ مقبول ہے۔ اچھا، آگے فرماتے ہیں والأخذ عند قوم آخرین، اور دوسرے محدثین کے نزدیک اخذ حدیث شرط ہے، یعنی راوی اور مروی عنہوں کا صرف ہم عصر ہونا یا ان کی باہم ملاقات حدیث معنعن کے مقبول ہونے کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ مروی عنہوں سے اخذ حدیث بھی شرط ہے۔ لہذا سعید ابن مسیب عن ابی الدرداء والی حدیث، اسی طرح سے الزہری عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما والی حدیث ان حضرات کے نزدیک متصل نہیں ہے، بلکہ غیر متصل اور منقطع ہے۔ تو اب یہ تین اقوال کا ذکر ہو گیا اور ایک قول ہم نے پہلے بیان کر دیا تھا۔ وَمُسْلِمٌ رَدَّ عَلَى الْفَرِيقَيْنِ أَشَدَّ الرَّدِّ وَبَالَغَ فِيهِ، اور امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی شدت اور مبالغے کے ساتھ دونوں فریق کا رد کیا ہے۔ دونوں فریق سے مراد امام بخاری کا رد کیا ہے اور دوسرے محدثین کا بھی رد کیا ہے۔ اس کی تفصیل اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو صحیح مسلم کے مقدمے میں مطالعہ کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں وعنعنۃ المدلس غیر مقبول، اور مدلس کا عنعنہ مقبول نہیں ہے، مدلس کا عنعنہ یہ مقبول نہیں ہے۔ اب یہ جو قول ہے کہ مدلس کا عنعنہ مقبول نہیں ہے، یہ قول جمہور محدثین اور فقہا اور اصولیین کا ہے۔ لہذا مدلس کا عنعنہ منقطع غیر متصل سمجھا جائے گا جب تک کہ راوی کا مروی عنہوں سے اس حدیث کا سننا ثابت نہ ہو جائے۔ اچھا، آگے فرماتے ہیں وَكُلُّ حَدِيثٍ مَرْفُوعٍ سَنَدُهُ مُتَّصِلٌ فَهُوَ مُسْنَدٌ هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ الْمُعْتَمَدُ عَلَيْهِ، ہر حدیث مرفوع جس کی سند متصل ہو وہ مسند ہے، یہی تعریف محدثین کے نزدیک مشہور و معتمد علیہ ہے۔ اسی کو امام ابن دقیق العید نے اپنی کتاب الاقتراح فی بیان الاصطلاح میں اختیار کیا ہے، اور ابو عبداللہ الحاکم نے معرفت علوم الحدیث میں اسی پر جزم کیا ہے۔ اور اس میں دوسرے اقوال ہیں تو اسے بیان فرماتے ہیں کہ حدیث مسند کسے کہیں گے، کہتے ہیں بعضهم یسمی کل متصل مسندا، اور بعض محدثین ہر متصل کو مسند کہتے ہیں۔ وَإِنْ كَانَ مَوْقُوفًا أَوْ مَقْطُوعًا، اگرچہ
وہ موقوف یا مقطوع ہو۔ ان حضرات کے نزدیک مسند یہ متصل کا مرادف ہے، چاہے وہ متصل مرفوع ہو یا موقوف ہو یا مقطوع ہو۔ یہ اور بات ہے کہ اس کا اکثر استعمال حدیث مرفوع میں ہوتا ہے، یعنی عموماً حدیث مرفوع کو مسند کہا جاتا ہے جبکہ وہ متصل ہو۔ وَبَعْضُهُمْ يُسَمِّي الْمَرْفُوعَ مُسْنَدًا وَإِنْ كَانَ مُرْسَلًا أَوْ مُعْضَلًا أَوْ مُنْقَطِعًا، اور بعض محدثین مرفوع کو مسند کہتے ہیں اگرچہ وہ مرسل یا معضل یا منقطع ہو، یعنی ان کے نزدیک مسند مرفوع کا مرادف ہے، خواہ وہ متصل ہو یا مرسل ہو یا معضل ہو یا اس کے علاوہ صورت ہو۔ یہی بعض محدثین کا مذہب ہے، یہ بھی بعض محدثین کا مذہب ہے۔ تو گویا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حدیث مسند کے بارے میں ایک قول یہ ہوا کہ جس حدیث مرفوع کی سند متصل ہے، یعنی حدیث مرفوع متصل کو مسند کہتے ہیں، ایک قول یہ ہوا۔ دوسرا قول یہ ہوا کہ ہر متصل مسند ہے، یعنی حدیث متصل مسند ہے چاہے وہ موقوف ہو یا مقطوع ہو۔ اور تیسرا قول یہ ہوا کہ ہر حدیث مرفوع مسند ہے چاہے وہ متصل ہو یا غیر متصل ہو۔ اب غیر متصل میں چاہے وہ مرسل ہو یا معضل ہو یا کچھ اور ہو۔ ٹھیک ہے، یہ فصل آپ کی مکمل ہوئی اور آپ کا آج کا سبق بھی ختم ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔